الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے محمد بن بکیر القاذب دامغانی، حضرت محمد بن بکیر وہ کہتے ہیں کتبت الی ابی حنیفہ فی المریض، میں نے حضرت ابو حنیفہ کو لکھا کہ جب بیمار کی عقل جاتی رہے، مریض کی جب عقل جاتی رہے تو وہ نماز کے وقت کیا کرے تو انہوں نے مجھ کو لکھ کر بھیجا محمد بن المنکدر سے روایت کرتے ہوئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق و عمر کے ساتھ میری بیمار پرسی کو تشریف لائے، عیادت کرنے کے لیے آئے، اور بیماری میں مجھ پر بے ہوشی طاری تھی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا جابر تمہارا کیا حال ہے؟ پھر فرمایا نماز پڑھو جب تک طاقت ہو، اگرچہ اشارہ کرتے جاؤ، یعنی کہ جب تک طاقت ہو چاہے اشارہ کرتے جاؤ، تب بھی نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کیا گیا ابو بکر ایک رقیق القلب آدمی ہے، رقیق القلب آدمی یعنی کہ اضطراب کے وقت قرات سے قاصر رہتے ہیں، اسی وجہ سے، اور وہ خود اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ وہ کھڑے ہوں، یہ ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ یہ حضرت ابوبکر کی شان بیان ہو رہی ہے، فضیلت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ پر غشی طاری ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابوبکر رقیق القلب آدمی ہے، انہیں یہ بات ناپسند ہے کہ آپ کی جگہ کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا اے یوسف کی ہم نشینوں، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور مقرر ارشاد فرمائے، یعنی کہ بار بار یہ ارشاد فرمایا، بار بار یہی فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہی امامت کرائے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ۔ آگے ہے شرع عقائد کا۔ واحتجت الخوارج بالنصوص الظاہرۃ فی ان الفاسق کافر کقولہ تعالی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ خوارج جو لوگ ہیں، جو خوارج ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ بندہ کافر ہے، ڈائریکٹ کافر۔ وہ جن سے استدلال کرتے ہیں، جن باتوں سے، جن آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہے، وہ ان آیاتوں کو بھی ذکر کریں گے، پھر بعد میں ان کا رد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور خوارج نے ان نصوص سے استدلال کیا ہے جو ظاہر ہے اس بات میں کہ فاسق کافر ہے، ظاہراً تو دلالت کرتی ہیں کہ فاسق کافر ہے، ان نصوص سے خوارج نے استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام پر عمل نہ کرے وہی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ استدلال کس طرح کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ پر عمل نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ما انزل اللہ جو رب تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر عمل نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کو اس مقام پر کافر کہا گیا ہے، لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے تو اس مقام پر کافر کہا گیا ہے، لہٰذا جہاں جہاں بھی وہ بندہ کبیرہ گناہ کرے گا، جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا قول وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اس کے بعد کرے وہی کافر ہے، جو اس کے بعد کفر کرے وہی فاسق ہے۔ اب وہ استدلال کرتے اس بات سے کہ یہاں پر دیکھو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میں مبتدا اور خبر دونوں کیا ہیں؟ مرفوع ہے، ان کے درمیان ضمیر فصل بھی ہے، ضمیر فصل بھی ہے، اور ضمیر فصل جو ہوتی ہے وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، حصر کا فیصلہ دیتی ہے، پس معنی یہ ہو گیا کہ کافر فاسق ہے، فاسق ہے، کافر کفر ہے، فسق پر منحصر ہے، اور ہر فاسق کافر ہے، ہر فاسق کافر ہے۔ یہ ایک بات کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فاسق ہے، مرتکب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فاسق ہے، اور ہر فاسق کافر ہے، ہر فاسق کیا ہے؟ کافر ہے۔
تو مرتکب کبیرہ گناہ یہ بھی فاسق ہوا، یہ بھی کیا ہوا؟ فاسق ہوا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے قول کی وجہ سے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ عمدن نماز کو ترک کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرتکب کبیرہ گناہ کو کافر قرار دیا، یعنی کہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، لہذا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ کافر، لہذا ہر کبیرہ گناہ والا کیا ہے؟ کافر ہے، ہر کبیرہ گناہ والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے، ان نصوص سے جو کہ ظاہری ہے، انہوں نے ان نصوص سے جو کہ ظاہراً دلالت کرتی ہے عذاب کافر کے ساتھ جو خاص ہیں، جو عذاب کافر کے ساتھ خاص ہیں، یہ سارے کے سارے عذاب کافر کے ساتھ خاص ہیں، مختص ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہراً انہوں نے استدلال کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان العذاب علی من کذب وتولی لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اللہ تعالیٰ کا قول ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے، اب میں یہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو تکذیب کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، جہنم میں وہی بدبخت داخل ہوگا جو تکذیب کرے گا اور اس سے اعراض کرے گا۔ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کے دن رسوائی اور عذاب کافروں کو ہی ہوگا۔ اب دیکھیں ان تینوں آیتوں سے وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں عذاب دیا جانا حق ہے، کیا ہے؟ عذاب دیا جانا حق ہے، حق کی تکذیب کے ساتھ مختص ہے، حق کی تکذیب کے ساتھ مختص ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یقیناً کفر ہے، کہ اگر بندہ حق کی تکذیب کرے، حق کی تکذیب کرے، رب تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب کرے، وہ یقیناً کافر ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا، جو رب تعالیٰ کے نافرمان نہ مانے وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے نا۔ تو جب وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے تو جب حق سے تکذیب کرنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، حق سے تکذیب کرنے والا کافر ہے، حق سے تکذیب کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو حق سے کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اور جو حق اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب کرتا ہے وہ بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ جب وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہوا، تو ہر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہوا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ صغرا کبرا ملایا ہے، یہ بات ہے کہ حق کی تکذیب کرنے کے ساتھ یہاں پر خاص ہے، جو کہ یقیناً کفر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کو عذاب دیا جائے گا، تو نتیجہ یہ نکلا مرتکب کبیرہ گناہ والا کافر ہے، کیا ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ والجواب، اب یہاں سے ہم ان سب کا جواب دیتے ہیں۔ خوارج کا جواب یہ ہے کہ یہ نصوص متروک الظاہر ہے، اپنے ظاہر سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نصوص کی وجہ سے جو قطعی ہے، ان نصوص کی وجہ سے جو قطعی ہے اس سلسلے میں کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے، مرتکب کبیرہ گناہ کافر نہیں ہے، اور اجماع کی وجہ سے جو اس پر منعقد ہو چکا ہے، اس بات پر جیسا کہ گزر چکا، یعنی کہ ان کا جواب جو ہے نا وہ نصوص ظاہریہ پر، یعنی کہ انہوں نے ظاہری مراد لے لی ہے۔ اب یہ جو تمام کی تمام ظاہری مراد ہے یہ کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ کن کے مطابق نازل ہوئی ہے؟ کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور اجماع اس بات پر ہے، تمام امت کا اجماع آیا ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ بندہ کافر نہیں ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں، اس پر جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ کافر ہوتا تو اس کی مغفرت کے لیے کیوں دعا کی جاتی، اس کا جنازہ کیوں پڑھا جاتا، مسلمانوں کے قبرستان پر کیوں دفنایا جاتا؟ لہذا وہ مومن ہے اور اس کے لیے استغفار اور دعا بھی کی جائے گی اور وہ جنت میں بھی جائے گا، کافر نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ خوارج اما، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اجماع ہے، اس پر کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے، تو اجماع میں تو خوارج بھی شامل ہے،
امت میں اجماع میں آپ نے کہا اجماع ہے، تو اجماع کے اندر تو خوارج بھی شامل ہے، خوارج بھی شامل ہے، حالانکہ خوارج تو کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ کافر ہے، تو یہ اجماع تو نہ ہوا۔ تو اس کی جواب دے دیا کہ خوارج یہ خارج ہے اس جماعت سے جن پر اجماع منعقد ہوا، اس سے یہ خارج ہے، پس ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ خوارج اہل سنت و جماعت کے اجماع سے خارج ہے، ان کا اہل سنت و جماعت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ان کا دخل نہ ہونا یہ ان کا تو شمار ہی نہیں کیا جاتا، اسی لیے یہ اختلاف یہ آپ کا اعتراض وارد ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَایَتَيْنِ كَانَ الْعَمْلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى مِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى۔ اب ادھر سے نصوص کی مراد کی معرفت حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی نص ہو اس کی مراد اس کی معرفت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، تو اس کی دوسرا طریقہ بیان کریں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ نص جب دو قراتوں سے پڑھی جائے یا ایک قرات دو روایتوں سے پڑھی جائے، ایک قرات دو روایتوں سے پڑھی جائے، وہاں ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو دونوں پر عمل ہو جائے۔ یعنی کہ مراد یہ کہ ایک قرات کچھ مفہوم بتائے، دوسری قرات کچھ مفہوم بتائے، ایک قرات کچھ مفہوم بتائے، دوسری قرات کچھ مفہوم بتائے، وہاں ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، وہاں کیا کریں گے، ایسا طریقہ اختیار کریں گے دونوں پر عمل ہو جائے۔ قرآن پاک میں ہے نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اب ایک قرات میں وَأَرْجُلَكُمْ میں اور ایک کتاب میں وَأَرْجُلِكُمْ میں، جو لام ہے اس کے فتح کے ساتھ ہے ایک قرات میں، اور ایک قرات میں لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اگر لام کے فتح کے ساتھ ہو ارجلکم ہو تو اس کا عطف مغسول پر ہوگا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وجوہکم پر اس کا عطف ہوگا، وجوہکم و ارجلکم، یعنی کہ وجوہکم مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ہے، واو ارجلکم مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا یعنی پاؤں بھی دھو، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ اور جب ہوگا نا ارجلکم لام کے کسرہ کے ساتھ تو اس کا عطف ہوگا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ اب برؤوسی، اب یہاں برؤوسی جار، رؤوسی مجرور، مضاف کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے معطوف ہے، واو پھر ارجلکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہے، معطوف سے مل کر مجرور ہو گئے، اس پر عطف ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا یعنی کہ اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو، اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو۔ اب یہاں پر دو قراتیں ہیں، نصب والی قرات تقاضا کر رہی ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، جار والی قرات تقاضا کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے، پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اب دونوں معنی ہیں تو ہم تطبیق نکالیں گے، کیا کریں گے، تطبیق نکالیں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں پر عمل ہو جائیں، لہٰذا ہم تطبیق اس طرح نکالیں گے کہ اگر موزے نہ پہنے ہو تو نصب والی آیت پر عمل کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، اور اگر موزے پہنے ہوئے ہو تو جار والی آیت پر عمل کرتے ہوئے موضوع کے اوپر مسح کریں گے، جار والی آیت پر عمل کریں گے اور موضوع پر مسح کریں گے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ موضوع کے مسح کا جواب یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نص کو جب دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہو یا دو روایتوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہو تو نص پر ایسے طریقے سے عمل کرنا اولا ہے، ایسے طریقے سے عمل کرنا اولا ہے جو دونوں پر عمل ہو، جو ہو دونوں پر عمل، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول وَأَرْجُلَكُمْ، اب نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے عطف مغسول پر، اور جار کے ساتھ پڑھا گیا ہے عطف ممسوح پر، پس جار کی قرات محمول کریں گے، جار کی قرات کو موزے پہننے کی حالت پر،
پس محمول کریں گے جر کی قرات کو موزے پہننے کی حالت پر اور نصب کی قرات کو نہ موزے پہننے کی حالت پر، نہ موزے پہننے کی، عدم تخفف نہ موزے پہننے کی حالت پر۔ اور اسی معنی کے اعتبار کے ساتھ کہا ہے بعض نے مسے کا جواب، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ مسے کا جواب یعنی کہ مسا کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، بعض نے اسی کے ساتھ کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا، وتصح الاباحۃ فی الکفارۃ والفدیۃ، اور اباحت کفارات اور فدیہ میں صحیح ہے۔ کفارات میں مباح کرنا یعنی کہ اگلے کو ہبہ کر دینا، یعنی کہ کہہ کہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، تو اس سے بھی کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے، فدیہ بھی ادا ہو جاتا ہے، نہ کہ صدقات اور عشر میں۔ شرط یہ ہے کہ ہر فقیر کو پیٹ بھر کر 2 صبح یا 2 شام یا 1 صبح غدن یا 1 شام کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ہی فقیر 2 ماہ تک دیتا رہے تو بھی صحیح ہے، ایک ہی فقیر کو دیتا رہے 2 ماہ تک تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر ایک ہی دن دے ایک فقیر کو تو یہ جائز نہیں ہے، ایک ہی دن دے ایک فقیر کو تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک دن دے یہ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ آج کا دن ہے تو آج کے دن اس کی اپنی بھوک ہوگی، کل کا دن جو آئے گا کل کی دن وہ جدید اعتبار سے ہوگا تو وہ اس کی اپنی بھوک ہوگی، اس کے یہ صحیح نہیں ہے۔ مگر اور نہ سرے نو کھانا کھلائے اس کا وطی کرنا کھانے کے درمیان اگر بندہ، جس طرح کہ پہلی صورت تھی نا، اگر بندہ روزے رکھ رہا ہو یا کیا کر رہا ہو، غلام آزاد کرنے سے پہلے بندہ وطی نہیں کر سکتا عورت سے، لیکن اگر وہ بندہ کیا کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا کھانا کھلا رہا تھا، تو ابھی 10 دن مکمل ہوئے ہیں، اب درمیان میں وطی کر سکتا ہے، وطی کرنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی صورت میں، اس کے علاوہ میں نہیں۔ اور اگر کھانا کھلائے 2 زیاروں کا 60 دن ایک ہی فقیر کو، کہ ہر فقیر کو 1 سا دے تو صحیح ہے، یہ صحیح ہے، 1 سے اور 1 افطار سے، 1 افطار اور 1 ہی سے، یعنی کہ اگر نہ 2 زیار اس نے کیے تھے، اب 60 دن تک وہ کسی ایک فقیر کو کھانا کھلاتا ہے 2 زیار کے لیے، 2 چیزوں کے لیے، یا 2 افطار کے لیے، 2 روزے کے کفارے کے لیے، یا اسی طرح 2 زیار کے لیے، تو وہ 2 کا ادا نہیں ہوگا بلکہ کس کا ادا ہوگا، 1 کا ادا ہوگا۔ اور زیار صحیح ان دونوں پر صحیح ہے، اگرچہ آزاد کر دے 2 غلاموں کو 2 زیاروں سے اور نہ متعین کیا ہو تو صحیح ہوگا ان دونوں میں، یعنی کہ 2 زیار ہوں تو 2 آزاد کر دے غلام، متعین نہ کیا تب بھی صحیح ہوگا۔ اور اس کی مثل روزے اور کھانا، اور یہ بھی اس کی مثل، یعنی کہ روزے رکھتا رہے، پہلے 60 دن رکھا پھر دوبارہ رکھا، متعین نہ کیا یہ اس زیار کا یہ زیار کا، تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آزاد کر دیا ان دونوں میں سے ایک غلام کو، یا 60 دن روزے رکھے تو صحیح ہوگا 1 سے اور 1 زیار سے، 1 زیار اور 1 قتل کفارہ کی طرف سے تو صحیح، 1 سے صحیح ہوگا اور قتل کفارہ کی طرف سے صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر وہ تھا 2 کا لیکن 1 کا کرتا ہے تو پھر 1 کا ادا ہوگا، 2 کا چاہے وہ نیت بھی کر لے 2 کی نہیں ہوگا، قتل کفارہ کی صورت میں بھی وہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، محنت کر کے آگے نکالیں آپ ہدایت الحکمت کا۔ آگے جو بحث ہے وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَّا الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، کہ دوسری وہ بھی باطل ہے، جو پہلی قسم ہے وہ بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَنَاهِيًا لِإِحَاطِ بِهَا حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ، کہ کیا تھا دوسری، پہلی شک کیا تھی کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر ہو اور وہ متناہی ہو، اور وہ کیا ہو، متناہی ہو، یہ بات بھی کیا ہے، باطل ہے، یہ بھی کیا ہے، باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ متناہی کہتے اس کو ہیں
جس نے ایک حدود کو یا ایک سے زائد حدود کو گھیرا ہوا ہو، جس نے ایک حدود کو یا ایک سے زائد حدود کو گھیرا ہوا، اور جو چیز گھیرے ہوئے ہوتی ہے ایک حدود یا ایک سے زائد حدود کو، وہ تو شکل ہوتی ہے۔ شکل کی تعریف یہ ہے، پیچھے میں نے پچھلی جو اصطلاحات میں بیان کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عرف کے اعتبار میں شکل اور ہوتی ہے، اور جو فلاسفہ ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے شکل کا اور معنی کرتے ہیں۔ جو فلاسفہ کہتے ہیں شکل کہتے ہیں کہ وہ حیات جو ایک یا ایک سے زائد حدود کا احاطہ کیے ہوئے، اس کو شکل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں۔ شکل ہے وہ حیات ہے جو ایک یا ایک سے زائد حدود کو گھیرے ہوئے ہو، حدود کا احاطہ کیا ہو۔ جس طرح کہ یہ ڈسٹر ہے، اس کی ایک شکل ہے، یہ دیکھو، ایک یہ حیات ہے، 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 ایک یہ حد ہے حدود کو گھیرے ہوئے، ایک سے زائد حدود کا احاطہ کیا ہو۔ اب ایک یہ حد ہے، ایک یہ حد ہے، ایک یہ حد ہے، ایک یہ حد ہے، اور ایک حد کی مثال جس طرح کہ گیند کی ایک ہی حیات ہوتی ہے نا، گول سی، تو اس کو شکل کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ متناہی اگر آپ مانو تو متناہی کا شکل ہونا لازم آئے گا۔ کیا؟ شکل ہونا، اور شکل وہ حیات ہے جو ایک یا ایک سے زائد حدود کا احاطہ کی ہوگی۔ اب پھر شکل تین طرح کی ہوتی ہے۔ شکل کیا ہوتی ہے؟ تین طرح کی ہوتی ہے، یا تو ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو صورت جسمیہ ہے حیولہ کے بغیر اور وہ متناہی ہو، کیا ہو؟ متناہی ہو، اور متناہی متشکل ہوتا ہے، متناہی کی شکل ہوتی ہے۔ اور آگے پھر شکل کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ یا تو شکل ذات کی وجہ سے ہوگی، ذات کی وجہ سے، یا لازم ذات کی وجہ سے، لازم ذات کی وجہ سے، یا لازم ذات کی وجہ سے ہوگی، یا پھر سبب عارض کی وجہ سے ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سبب عارض کی وجہ سے ہوگی۔ اگر آپ کہو کہ جو شکل ہے، شکل وہ ذات کی وجہ سے ہے، شکل کیا ہے؟ ذات کی وجہ سے، یا تو ذات کی وجہ سے لاحق ہوگی، جو شکل ہوگی وہ تو ذات کی وجہ سے لاحق ہو، تو پھر تمام اجسام کا ایک شکل ہونا لازم آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تمام شکلیں ہیں، تمام اجسام ہیں، ان کا ایک شکل ہونا لازم آئے گا۔ کیوں ایک شکل ہونا لازم آئے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر جسم میں صورت جسمیہ ہے، ہر جسم میں صورت جسمیہ ہے۔ جب ہر جسم میں صورت جسمیہ ہے اور صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر ہے اور متناہی ہے، جب متناہی ہے تو وہ متشکل ہے، متشکل ہے تو متشکل ذات کے اعتبار سے ہے۔ جب ذات کے اعتبار سے تو ایک ہی شکل ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو اجسام ہیں وہ ایک ہی شکل کے ہیں، تمام کے تمام اجسام ایک ہی شکل کے ہیں، لہذا ذات کی وجہ سے وہ متشکل ہو، یہ تو باطل ہے، یہ تو باطل ہے۔ کیوں کہ تمام شکلوں کا ایک ہونا لازم آئے گا، تمام شکلوں کا ایک ہونا لازم آئے گا۔ اور اگر آپ کہو کہ لازم ذات کی وجہ سے ہے، ذات کی وجہ سے تو باطل ہو گیا۔ اب جو متشکل ہے وہ لازم ذات کی وجہ سے ہے، یعنی کہ خود ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو چیز ذات کو لازم ہے، جو چیز ذات کو لازم ہے اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے۔ تو لازم اور ملزوم ایک ہی ہوتے ہیں، ذات اور لازم ایک ہی ہوتے ہیں۔ ذات کو جو چیز لازم ہو وہ بھی ایک ہی ہوگی، جب ذات ایک تو جو چیز لازم ہے وہ بھی ایک ہوگا، تو اس کا بھی تمام اجسام کو ایک ہی شکل ہونا لازم آئے گا، تمام اجسام کو کیا؟ ایک ہی شکل ہونا لازم آئے گا۔ اور آپ کہو سبب عارض کی وجہ سے ہوگی، کیا ہوگی؟ سبب عارض کی وجہ سے ہوگی، تو یعنی کہ کوئی ایسا سبب ہے جو ذات کو عارض ہے، اس کی وجہ سے یہ متشکل ہے۔ تو جب آپ یہ کہو کہ سبب عارض کی وجہ سے ہے تو عارض کے زائل ہونے سے شکل بھی ظاہر ہو جائے گی، شکل
زائد. مثال کے طور پر اب سردی تھی نا، سردی، تو سردی میں انسان کپڑوں کو لاحق کر لیتا ہے، کپڑے جبے کوٹ شوٹ پہن لیتا ہے. اب وہ جو کوٹ شوٹ ہیں وہ عارض آئے سردی کی وجہ سے، جب وہ سردی چلی جائے گی تو وہ کوٹ شوٹ ہی چلے جائیں گے، کیونکہ جب عارض چلا گیا تو وہ کوٹ بھی چلے جائیں گے. تو اس طرح ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہونا لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ اس طرح ایک شکل سے دوسری شکل میں اس کا تبدیل ہونا لازم آئے گا. اور جس میں جو صورت جسمی ہوتی ہے وہ قابل للانفصال ہوتی ہے، للانفصال ہوتی ہے، قابل للانفصال ہونا لازم ہے. صورت جسمیہ کو قابل للانفصال ہونا لازم ہے، کیونکہ ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف عدول کرنا ہی انفصال کا نام ہے. ایک شکل اور پھر دوسری شکل سے انفصال کرنا ہی کس کا نام ہے؟ انفصال کا نام ہے. اور ہر وہ چیز جو قابل للانفصال ہو وہ صورت اور حیولہ سے مرکب ہوتی ہے، وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتی ہے. اور یہ خلاف مفروض ہے، یہ بات محال ہے کہ وہ انفصال کو قبول کرے پھر ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ہم نے صورت جسمیہ کو حیولہ کے بغیر فرض کیا تھا کہ وہ حیولہ کے بغیر ہے، اور حیولہ کے بغیر ایک جسم سے دوسرے جسم ہونا لازم ہو رہا ہے. لہٰذا یہ تیسری شک بھی باطل ہوئی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ثابت ہوا کہ صورت جسمیہ کا حیولہ کے بغیر شکل کا لاحق ہونا باطل ہے، کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر متناہی ہو، اور متناہی سے مراد کیا ہے؟ وہ شکل ہے، اور شکل کا لاحق ہونا یہ باطل ہے. شکل کا لاحق ہونا باطل ہے. جب شکل کا لاحق ہونا باطل ہے تو متناہی کا صورت جسمیہ کے ساتھ حیولہ کے بغیر لاحق ہونا باطل ہے. کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے. تو یہ دلیل کا خلاصہ تھا. ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ دعویٰ یہ تھا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر اور وہ متناہی ہو. تو متناہی اس کو کہتے ہیں جو جس کی حدود ہو، جس کی حدود ہو ایک شکل میں ہو. متناہی ہوتے ہیں جو ایک شکل میں ہو. اور شکل کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک یا ایک سے زائد حدود میں کیا حدود کا احاطہ کیے ہوئے ہو. اب حدود کا احاطہ کیے ہوئے ہو. اب آپ کہو کہ متناہی جو ہوتا ہے اس میں شکل ضرور ہوتی ہے. اب جو شکل ہوگی، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں شکل کی تین قسمیں ہیں، یا تو وہ ذات کی وجہ سے متشکل ہوگا، یا تو لازم ذات، یا سبب عارض کی وجہ سے. اگر آپ کو ذات کی وجہ سے تو یہ تو باطل ہے، کیونکہ تمام اجسام میں کیا ہوتی ہے؟ صورت جسمی ہوتی ہے. تو تمام اجسام میں متناہی ہوئی یعنی کہ شکل ہوئی، تمام اجسام میں شکل ہوئی. جب تمام اسمان میں شکل ہوئی اور شکل ذات کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے تو ایک ہی شکل ہوگی، ذات کی وجہ سے تو ایک ذات تقاضا کرتی ہے کہ ایک ہی جیسا ہو. تو تمام اجسام کا ایک ہی جیسا ہونا لازم آتا ہے، اور یہ باطل ہے کہ تمام اجسام ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہوتے. اور آپ یہ کہو کہ متشکل جو ہے وہ لازم ہے ذات کی وجہ سے، یعنی کہ ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو چیز ذات کو لازم ہے اس کی وجہ سے ہے. تو اس صورت میں بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ جو چیز لازم ہے ذات کو، تو جب ذات ایک ہی ہو تو جو چیز لازم ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا. تو اس صورت میں صورت جسمیہ کا ایک ہونا لازم آئے گا، تمام اجسام کا ایک ہونا لازم آئے گا. کیوں تمام اجسام کا ایک ہونا لازم آئے گا؟ کیونکہ تمام اجسام میں صورت جسمیہ ہوتا ہے، اور صورت جسمیہ بغیر حیولہ کے متناہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور متناہی متشکل ہوتا ہے، اور متشکل لازم ذات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو لازم ذات ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. تو جب وہ ایک ہوتا ہے تو تمام اجسام ایک ہی طرح کے ہو گئے، تمام اجسام ایک ہی طرح کے ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، تمام اجسام ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہو کہ سبب عارض کی وجہ سے، کیا ہے؟ سبب عارض کی وجہ سے ہے متشکل، تو سبب عارض کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ جو چیز ذات کو عارض ہوتا ہے، جب اس کا سبب چلا جائے تو عارض بھی چلا جائے گا. عارض مروز ظاہر ہو جائے تو عارض بھی ظاہر ہو جائے گا. وہ سبب چلا جائے تو عارض بھی چلا جائے گا. جب وہ سبب چلا جائے، عارض چلا جائے، تو اس نے اپنی شکل بدل لینی ہے، شکل بدل جائے گی. تو جب شکل بدل جائے تو شکل جس میں بدل جائے تو یہ انفصال کو قبول کر رہا ہے، اور انفصال کو لازم ہے. انفصال کہتے اس کو ہیں جس میں ایک شکل سے جو صورت جسمیہ اور حیولہ سے مرکب ہو. اور یہ بات تو کیا ہے؟ باطل ہے. لہذا اس صورت میں یہ بھی بات کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. اور یہ پتہ چلا کہ جو صورت جسمیہ ہے وہ حیولہ کے لیے ثابت ہے، نہ ہی وہ غیر متناہی ہے، نہ ہی وہ متناہی ہے. غیر متناہی ہونا بھی ہم نے باطل کر دیا، اور
متناہی ہونا بھی باطل کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا صورت جسمیہ کو حیولہ کیا ہے، لازم ہے۔ صورت جسمیہ جہاں ہوگا وہاں پر حیولہ ضرور پایا جائے گا۔ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا پتہ چلا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے ساتھ ہر دم پایا جائے گا، بغیر نہیں پایا جائے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں، فَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَحَاطِيًا لِأَحَاطَ بِهَا حد واحد او حدود، کہ اگر ہو متناہی، تو متناہی تو کہتے ہیں کہ ایک ہی حد جس کے ساتھ انتہا ہو یا کئی حدوں ہوں، تو یہ تو متشکل ہوگا، کیونکہ شکل وہ حیات ہے جو حاصل ہوتی ہے ایک حد یا کئی حدود کو مقدار کے اعتبار سے، بس یہ شکل یا تو جسم کے لیے ذات کی وجہ سے ہوگی، اور یہ محال ہے۔ کیوں ذات کی وجہ سے محال ہے؟ کیونکہ ہوگا جسم، تمام اجسام ایک ہی شکل میں متشکل ہوں گے، تمام جو اجسام ہیں وہ ایک ہی شکل کے ہوں گے، اور یہ بات باطل ہے۔ یا سب لازم جسم کے لیے ہوگا، اور یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ یہ پیچھے جو گزر گیا، یعنی کہ جب جو چیز ذات کو لازم ہوگا، وہ جب ذات ایک ہے تو لازم بھی ایک ہوگا، تو شکل بھی ایک ہوگی، تو تمام اجسام کا ایک ہی ہونا لازم آئے گا، اور یہ بات بھی کیا باطل ہے۔ یا سب عارض کی وجہ سے ہوگا، اور یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ممکن ہے اس کا ظاہر ہونا ممکن ہے، بس ممکن ہے کہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جائے، ایک شکل میں جب عارض چلا جائے گا تو دوسری شکل آ جائے گی نا، بس ہوگا قابل انفصال کے لیے، انفصال کو قبول کرے گا، اور ہر جو انفصال کو قبول کرے وہ تو حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے، بس صورت یہ حیولہ سے یہ خالی ہوگی، آری ہوگی، صورت آری ہوگی حیولہ سے جو ملا ہوا ہوگا اس کے لیے، اور یہ کیا ہے؟ خلاف ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہر جو صورت جسمیہ ہے اس کو حیولہ لازم ہے، صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، محنت کر کے پڑھنا ہے، اور سمجھنا ہے تو پھر پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول کرو۔